جی جی اب ٹھیک ہے، بالکل پرفیکٹ. آپ کی، ہاں بالکل آپ کی میری طرف ویڈیو سے رک کوئی گئی نیٹ تھی. ورک. جی جی ایشو تھا، ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں ماشاءاللہ ہماری جو آج کے پروگرام کی جج ہیں وہ بھی آن لائن آ چکی ہیں، وہ باضابطہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، تو زیادہ وقت نہیں لیں گے. تو صابرین ایکسائٹیڈ ہیں آج کے اناؤنسمنٹ کے لیے، کون آج فائنلی ونر ہونے والا ہے؟ یہ تو آڈینس ہی بتا سکتی ہے کہ کون آج ونر ہوگا. اوکے، اور بتائیں آپ کا نعتیہ مقابلے میں کیسا ایکسپیرینس رہا؟ بہت اچھا لگا نعتیہ مقابلے میں آپ کے ساتھ کام کر کے، اور جتنے پارٹیسپینٹس آئے ان لوگوں کو سن کر لوگوں نے بہت سپورٹ کیا، اور جتنے لوگ ہمیں لائیو دیکھتے ہیں روز نعتیہ مقابلے میں ہمارے ساتھ لائیو رہتے ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ ان کے سپورٹ کے لیے. چلیے تو زیادہ وقت نہیں لیتے ہیں، نیٹ ورک کے بہت پرابلم ہے، اور ہمارے پارٹیسپینٹس اور جو ہماری آڈینس ہے وہ بھی بے صبری سے انتظار کر رہی ہے کہ فائنلی کون ونر ہونے والا ہے، کون آج کہ یہ آن لائن نعتیہ مقابلے میں اپنا نام پہلے نمبر پہ درج کروا رہا ہے. تو زیادہ اپنے جو ہماری جج ہیں ان کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے اور ان کو انویٹیشن بھیجتے ہیں. تو دوستوں میں آپ کو بتلا دوں کہ جو ہماری یہ تمام جو پروگرام ہوا سر اردو کی جانب سے آن لائن نعتیہ مقابلہ، اس کو جو پورے پارٹیسپینٹس کو جنہوں نے دیکھا، جن کی آواز، انداز، لب و لہجہ، ان تمام تر چیزوں پہ جو ہے جج کیا گیا، وہ ایک ہی شخص ہیں، وہ ہیں شمیم صاحبہ، جنہوں نے ان کو جج کیا. اور باضابطہ میں آپ کو ایک بات بتلاتا چلوں، اپنے پارٹیسپینٹس اور تمام لوگوں کو ایک چیز اور کلیئر کر دوں کہ ان پارٹیسپینٹس کی ویڈیوز جو ہے یوٹیوب پہ ڈالی گئی ہے. ہم نے کسی کو بھی، جو ہماری جج تھیں انہوں نے ان کے ویوز، کمنٹس یا لائکس کی بنیاد پر جج نہیں کیا. ہم نے پہلے دن ہی بتایا تھا اور ہر بار بتاتے رہے ہیں ہم کہ جج جو کیا جائے گا ان کو ان کے انداز، لب و لہجہ، کون نعت شریف صرف پڑھ رہا ہے اور کون نعت شریف کو سمجھ کر اس میں کھو جا رہا ہے، ان تمام تر چیزوں پہ اسے جج کیا گیا ہے. تو وہ جو آج جو ہماری جج ہیں وہ آن لائن جو معاف کریے گا نعتیہ پروگرام کی پروڈیوسر ہیں، اور بہت سے انہوں نے خوبصورت پروگرامز بنائے ہیں. میں خود اس کا کئی بار جو حصے دار رہا ہوں ان پروگرامز کا. تو کافی اچھا پروگرامز وہ بناتے ہیں اور انہیں کئی سالوں کا تجربہ ہے. انہیں تجربے کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے آج کا رزلٹ تیار کیا ہے. تو آئیے بلا تاخیر ان کو دعوت دیتے ہیں وہ اور بلاتے ہیں آج کے اس پروگرام میں. ان کا نام ہے شمیم آرا صدیقی. تو آئیے ان کو انویٹیشن بھیج دیتے ہیں. میں انویٹیشن بھیجتا ہوں صابرین یہاں سے. جی میرے خیال میں غالباً آپ کی طرف سے جائے گا. جی میں بھیجتی ہوں آئی ڈی جی سر اردو. جی انوائٹ میں نے ان کو بھیج دیا. جی 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 انوائٹ میں نے ان کو بھیج دیا. السلام علیکم میم. السلام علیکم. جی الحمدللہ. جی دوستوں یہ ہیں شمیم آرا صدیقی جو کہ آن لائن نعتیہ پروگرام کی پروڈیوسر ہیں. ڈی ڈی اردو میں ماشاءاللہ کئی سالوں سے ورک کر رہی ہیں، اور ہم جیسے اور پتہ نہیں کتنے بے شمار بچوں نے ان کے پروگرامز میں حصہ لیا ہے، ہندوستان کے کئی اسکولوں کے بچوں نے. اور ان کو اس بات کا میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی بچوں سے سنتے، بڑوں سے بھی انہوں نے سنا ہے، اسی کی بنیاد پر جج کیا ہے. تو میم آپ بتائیں یہ جو ہم نے پروگرام کیا اس میں آپ نے تمام پارٹیسپینٹس کو سنا، کیسا لگا آپ کو؟ سب سے پہلے یہی کہوں گی جو اردو کے تحت جو یہ مقابلہ رکھا گیا تھا نعتیہ مقابلہ، اس میں بہت سے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا جی میم. اور ماشاءاللہ ہمیں ویورز کا اور پارٹیسپینٹ کا بہت اچھا جو ریویو ملا ہے.
اور اسی کے تحت ہم نے جو بہت مشکل کام تھا اتنے سارے لوگوں کو سننا جج کرنا، میں نہیں سمجھتی کہ میں بہت اچھے سے یہ کام کر پا رہی ہوں، لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا، میں تہہ دل سے آپ کو شکر گزار ہوں. میں نے ان آپ سب کا بھی کی میں بہت بہت شکریہ کہ آپ تو ہمارے جو ہے دعوت پہ آپ نے قبول کیا کہ سبھی کو جج کریں گے. اور آپ اسپیشلی میں دوستوں کو بتاؤں، ہماری جو میم ہے یہ بہت آن لائن جو ہے آتی نہیں ہے، لیکن ہماری دعوت تھی کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بچے ہیں اور آپ کے لوگوں نے جو بولا ہے کہ آن لائن آنا ہے تو بالکل آئیں گے، اور اسی کی بنیاد پر یہ ہماری جو آئی ڈی ہے سب اردو سے آن لائن آئی ہے. تو میم اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. میرا سب میں سبھی نے جتنے بھی پارٹیسپینٹ تھے ماشاءاللہ سب نے بہت اچھا کیا، لیکن اب سب جی تھے تو ہم نے جو ان کو سنا اور ان کی آواز کو انداز بیان تلفظ کی ادائیگی کو، اور جو ایک چیز ہوتی ہے کہ رسم کا کلام اس میں اپنا آپ کو پوری طرح کھو جانا، اب بہت سا بھی نہیں تھا جی کسی چیزوں کی بنا پر سلیکٹ ہم نے جو سب سے نمبر 1 پر وہ دیا سیف النسبہ جو یو پی سے بلانگ کرتے ہیں. اچھا بات پڑھی اتنی تھا کہ وہ ہمارے لیے پڑھ رہی ہے کسی اور کے، ان کا پڑھنے کا انداز تھا وہ صرف ایسا تھا کہ جیسے وہ اپنے لیے عشق رسول میں گفتگو کھو کے وہ اس کلام کو انہوں نے پڑھا، اسی بنا پر نمبر 1 جی میں اچھا. بہت تو بہت فائنلی میم سیف النسبہ کو، اور میں یہ نہیں کہوں گی باقی جو پارٹیسپینٹ تھے انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، سب نے بہت اچھی کوشش کی. اب کسی کا جی آواز تھی، کسی کا انداز بیان اچھا تھا، لیکن جو ہوں ایک جیسے ہمیں ملی وہ میکسیمم جو کوالٹی ملی وہ سیف النسبہ کو ملی. اور باقی اوکے. ان کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں، باقی سارے پارٹیسپینٹ کو مبارکباد دیتی ہوں میری سے. ٹھیک ہے بہت 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 جی بہت میم. شکریہ میم. تو فائنلی صابرین رزلٹ یہ رہا کہ ہمارے جو اس پروگرام کی جو ونر رہی جنہوں نے سیف النسبہ. آن لائن نعت مقابلے اپنے نام کیا وہ رہی سیف النسبہ. بہت جی بہت شکریہ میم، آپ آن لائن آئی ہمارے ساتھ جڑی اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا، اس کے لیے بہت تہہ دل سے شکریہ. اور انشاءاللہ پھر ہم آگے پروگرام کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ آپ ایسے ہی بطور سرپرست ہمارے ساتھ رہیں تاکہ ہم سے جو خامیاں ہوں وہ صحیح ہوتی رہیں. بہت بہت شکریہ میم آپ کا. ٹھیک ہے میرا صاحب، اللہ حافظ. باقی سب کو جی اللہ حافظ. شکریہ میم. جی تو دوستوں یہ تھی شمیم آرا صدیقی جو کہ ڈی ڈی اردو میں جو ہے نعتیہ پروگرامس کی پروڈیوسر ہیں اور کئی سالوں سے پروگرامس بنا رہی ہیں اور بہت بچے اسکول کے مدرسے کے اس میں حصہ لیتے ہیں اور ہمیشہ یہ ان کو سنتی ہیں. اسی بنیاد پر جو ہے اور بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے صابرین انہیں، اسی لیے جی جو ہے جب ہم نے ان سے کہا کہ ہم اس طریقے کا کوئی پروگرام کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم بچوں کو بلانے والے ہیں تو یہ انہوں نے بخوشی ہماری دعوت کو قبول کیا اور بہت اچھا رہا. تو فائنلی جو ہے ریزلٹ اناؤنس ہو گیا ہے صابرین. جو جی ہمارے سرد اردو کی جو جانب سے پروگرام تھا آن لائن نعتیہ مقابلہ اس کی جو ونر رہی مصباح النسبہ. تو فائنلی آپ کو کیسا لگ رہا ہے، مطلب آپ نے کیا ایکسپیکٹیشن کیا تھا؟ آپ اب بتا سکتی ہیں کہ آپ کا جو پسندیدہ کنٹیسٹنٹ کون تھا، آپ کو کیا لگ رہا تھا؟ دیکھیں مجھے تو ایسا نہیں پتا تھا کہ کون جیتے گا. کسی کا انداز بیان مجھے اچھا لگا تو کسی کا تلفظ بہت اچھے تھے اور کسی نے تو بہت اچھی پریزنٹیشن دی تھی اور کچھ لوگوں کی ہمارے پاس ویڈیوز آئی تھی انہوں نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا. تو میں بالکل کنفیوز تھی کہ کیا مطلب رزلٹ رہے گا اور میں نے اس بارے میں زیادہ سوچا نہیں. بس مجھے جو مقابلہ ہوا تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا دیکھ کر. جی لیکن اگر بالکل. فائنلی میم نے سیف النسبہ کو چنا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر چنا ہوگا. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ انداز بیان، تلفظ اور پریزنٹیشن کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے اس پورے کو اور آواز کی بنیاد پر انہوں نے پورا جو ہے سیف النسبہ کو انہوں نے چنا. تو بالکل ان کا جو فیصلہ ہے ہمیں بالکل میں اس سے ایگری ہوں. جی بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. اور دوستوں میں آپ کو ایک بات اور بتلاؤں کیونکہ سبھی پارٹیسپینٹس کا نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہوتا ہے کہ سبھی نے اچھا پڑھا، ایک نے بہت اچھا پڑھا. اسی بنیاد پر جی آج کا یہ فیصلہ آیا. اور دوستوں ہمارے جو ساتھی ہیں صابرین ماشاءاللہ یہ بھی ناشد پڑھتی ہیں. میں ان سے ویسے نہیں کہوں گا آج پڑھنے کی کیونکہ
کافی ٹائم سے ان کے آواز، ان کی طبیعت خراب چل رہی ہے. اور یہ لیکن ہاں نیوز 18 اردو پر بھی انہوں نے نعت شریف پڑھا ہوا ہے. تو صابرین میں نے آپ کی نعت شریف سنی تھی، آپ نے پڑھا تھا نیوز 18 اردو پہ، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. اس نعت شریف کا سب سے پسندیدہ شعر آپ کا کون سا ہے؟ یہ تو پوری مکمل نعت شریف ہی بہت خوبصورت ہے. اگر اشعار کی بات کی جائے تو مجھے سب سے اچھی وہ لگتی ہے کہ مجھے یاد ذہن میں نہیں آ رہا، ابھی بہت پہلے پڑھا تھا. تو اس کی دوسری لائن ہے شاید، وہ مدینے سے جو متعلق ہے لائن، آپ کو یاد؟ ہاں کہ غالباً اگر آپ بات کر رہی ہیں کہ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، ہم اور مدینے گلیوں میں میں نکل چل جائیں کر گے. بھٹک جائیں گے. جی 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 وہ جی جی لائن مجھے بالکل بالکل. واقعی بہت پسند. جی ہاں بالکل خوبصورت لائن ہے وہ، اور کہ یوں کہیں کہ ایک دعا ہے، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ مدینے میں بھٹک جائے، مدینے میں جا کر کھو جائے. اور ہمیشہ اگر مانے تو ہر مسلمان یہی دعا کرتا ہے کہ مدینے جائے تو اس کی موت وہیں آ جائے، جی تاکہ اس کو وہیں دفن کیا جائے نبی کے شہر میں. اور یہ نبی کے خواہش تو شہر. ہر شخص چاہتا ہے کہ مدینے جائے اور وہ وہاں سے لوٹ کر کبھی نہ آئے. تو بڑا اچھا رہا جی. پروگرام. اور فائنلی اور جو میری ہے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نعت پڑھ دیں، کیونکہ آپ کی نہ ہی طبیعت خراب ہے اور نہ ہی آپ کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے. ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی ذرا آپ کے ہنر کو دیکھیں کہ آپ میں بہت سارے ٹیلنٹ ہیں. جی تو کچھ چند بہت اشعار ہو شکریہ جائیں آپ کا. نعت کے. لیکن اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گا، آپ صابرین کے ذریعے میں چاہوں گا کہ صابرین آپ لوگوں کو بتائیں کہ جو ہمارے پارٹیسپینٹ جیتے ہیں ان کو کس طریقے جی سے کیا ملنے والا ہے، وہ ذرا کلیئر کر دیں. دیکھیں، پہلے تو ہم نے جو پارٹیسپینٹ کے لیے رکھا تھا وہ 2000 روپے انعام رکھا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے اس کو چینج کر دیا، اس کو تبدیل کر دیا، اور پھر ہم ان کو جو ہے بائی پوسٹ ہم ان کا جو بھی انعام ہوگا وہ ہم ان کو بھیجیں گے. اور جیسے ہی یہ کورونا ٹائم ٹھیک ہوتا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں تک ان تک پہنچ جائے گا. اور اس لیے تو ہماری ایک بہت چھوٹی سی کوشش رہی ہے نعتیہ مقابلے کے ذریعے. آئندہ جب ہم پروگرام کرائیں گے جو اچھے اور بھی پروگرام ہم کرانے والے ہیں، چاہے وہ ڈیبیٹ کمپٹیشن ہو یا پھر اس سے بیٹ بازی کمپٹیشن ہو، یا پھر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، سجیسٹ کر سکتے ہیں، ہمیں ڈی ایم کر سکتے ہیں کہ ہمیں اور کون سے اس سے متعلق پروگرام کرانے چاہیے. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو کوئی بھی ویور ہمیں ڈی ایم کر دیں، اور ہم اس سے متعلق پروگرام جو ہے سر اردو کی جانب سے کرواتے رہیں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارا پورا سپورٹ کریں گے. اور اسی طرح سے جی بالکل دوستہ، یہ صحیح کہہ رہی ہیں صابرین. جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں ان کو جو ہے ای سرٹیفکیٹس کچھ دنوں میں ان کو واٹس ایپ یا میل کے جی ذریعے بھیج دیا جائے گا. میں میل آئی ڈی لے لوں گا. اور یہ ہماری ایسا نہیں ہے کہ یہ ہماری پہلی کوشش تھی سرد اردو کی کہ ہم نے کسی طریقے کا کوئی مقابلہ کروایا تھا. اور اگر کورونا کال ختم ہوتا ہے، یہ پیریڈ ختم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم آف لائن بھی پروگرامز کروائیں گے. اس کے علاوہ جو ابھی ہم آن لائن آتے ہیں مقابلے کے بعد جو اہم پروگرام کروانے والے ہیں وہ بتلا دوں میں. اور فائنلی وہ دن آ گیا ہے کہ میں اسے اناؤنس کر ہی دوں. موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. تو جی صابرین اس کے بعد جو ہمارا پروگرام ہوگا پیسے جو ہوگا ہم لوگ سب دیکھیں. کروانے والے، جی کیونکہ ہم نے صابرین کو بھی نہیں بتایا ہے. جی بالکل یہ ہماری بتائیے. ٹیم میں ہیں، کیونکہ یہ فاؤنڈر ہیں سرد اردو کی، لیکن کچھ چیزیں ہم نے ان سے چھپائی ہوئی ہے، راز نہیں کھولنے چاہیے. تو ایسا ہی ہوا ہے کہ ہم نے راز فائنل میں سوچا تھا آج کھولیں گے. تو کیونکہ اگر میں ان کو بتلا دیتا تو یہ سب سے پہلے اپنا نام لکھوا لیتی ہیں اس میں، جی اچھا. اسی لیے ہم نے چھپا کے رکھا ہے. بالکل بالکل. تو دوستوں ہم اب جو پروگرام ہم کرنے والے ہیں وہ ہے بیت بازی کا، اچھا. جس میں جو شعر و شاعری کا انتاکشری ہوتی ہے ایک طریقے سے. تو ہم وہ کروانے والے ہیں. جلدی اس کی ڈیٹیلز ہم اپنے پیج پہ ڈال دیں گے. اور آپ لوگ جو اس میں حصہ لینا چاہیں گے آپ ہمیں ڈی ایم کر دیں، یا اس پہ واٹس ایپ نمبر ہوگا میرا یا ہماری ٹیم کے کسی ممبر کا، آپ اس کو کر سکتے ہیں. میل آئی ڈی ہوگی، میل آئی ڈی پہ بھیج سکتے ہیں. تمام تر جو بھی راضی صاحب آنا چاہے جڑ سکتے ہیں ہم سے. تو اب جو ہے بیت بازی کا پروگرام ہوگا، اس کی تاریخ اناؤنس ہو جائے گی کب سے کب تک چلنے والا ہے. تو میں نے اسی لیے چھپا کے رکھا تھا ہماری ٹیم میں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ صابرین بیت بازی میں کالجز میں بہت حصہ لیتی ہیں. تو ہم نہیں جی چاہتے تھے کہ
صابرین پہلے اپنا نام لکھوا لیں. ہاں کیونکہ پھر جو فاؤنڈر ہی پارٹیسپینٹ ہو جائے گا تو پارٹیسپینٹ کہاں جائیں گے. لیکن آپ کو کیسا لگا صابرین سب کے؟ مجھے بہت اچھا لگا. میں چاہتی تھی کہ بیٹ بازی کمپٹیشن جو ہے ہمیں رکھنا چاہیے. میں نے سوچا تھا اس بارے میں لیکن میں نے آپ سے کہا نہیں. لیکن اب آپ نے سوچا ہے بیٹ بازی کمپٹیشن. آپ نے کہا نہیں اور ہم نے سوچ لیا اور ماشاءاللہ ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں. تو دوستوں یہ سرٹیفکیٹس وغیرہ آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے جو بھی ہمارے جو آن لائن ساتھی جڑے ہوئے ہیں جو جانتے ہیں اس بارے میں. میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر مصباح آن لائن ہو تو وہ بھی میرے خیال میں کہ اس وقت جو حالات ہیں پوری دنیا کے، اس وقت جو حالات جس پینڈیمک سے گزر رہے ہیں، سبھی کو مدد کی ضرورت ہے. اور اس وقت جو ہے بہت ضرورت ہے ہم لوگوں کو کہ ہماری مدد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں. اور تو ہم اسی پہ ایک بڑا پیاری ناشتے سے میں وہ پیش کر رہا ہوں سے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. آؤ مدد تو یا نبی دشمن زمانہ ہو گیا. آؤ مدد تو یا نبی دشمن زمانہ ہو گیا. آؤ مدد تو یا نبی دشمن زمانہ ہو گیا. ارے کوئی نہیں کہیں میرا اپنا بیگانہ ہو گیا. کوئی نہیں کہیں میرا اپنا بیگانہ ہو گیا. مدد کو یا نبی دشمن زمانہ ہو گیا. تشریف لائے جب حضور کفر روانہ ہو گیا. تشریف لائے جب حضور کفر روانہ ہو گیا. پیارے نبی کے نور سے روشن دیکھو زمانہ ہو گیا. وہ مدد تو یا نبی دشمن زمانہ ہو گیا. مدد تو یا نبی دشمن زمانہ ہو گیا. میں بڑا پیارا شعر گوشے گزار کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ملاحظہ فرمائیں کہ آنکھوں سے اشک تھے رواں حسرت سے رو رہا تھا میں. آنکھوں سے اشک تھے رواں حسرت سے رو رہا تھا میں. قافلہ جب کہ یا نبی قافلہ جب کہ یا نبی طیبہ روانہ ہو گیا. قافلہ جب کہ یا نبی طیبہ روانہ ہو گیا. آؤ مدد آؤ مدد کو یا نبی دشمن زمانہ ہو گیا. اور یہ شعر ملاحظہ فرمایا کہ مجھ کو غلامی آپ کے در کی آقا نصیب ہو. مجھ کو غلامی آپ کے در کی آقا نصیب ہو. سمجھوں گا جیتے جی میرا سمجھوں گا
ہاں سمجھوں گا جیتے جی میرا جنت ٹھکانہ ہو گیا، آؤ مدد کو، آؤ مدد کو یا نبی، دشمن زمانہ ہو گیا، آؤ مدد کو یا نبی، آؤ مدد کو یا نبی، دشمن زمانہ ہو گیا، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں کہیں میرا اپنا بیگانہ ہو گیا۔ اور مقصد کا شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ دنیا کا مجھ کو غم نہیں، برزخ کا مجھ کو ڈر نہیں، دنیا کا مجھ کو غم نہیں، برزخ کا مجھ کو ڈر نہیں، کہ جب سے رسول پاک کا، جب سے رسول پاک کا دل سے دیوانہ ہو گیا، آؤ مدد کو یا نبی، آؤ مدد کو یا نبی، دشمن زمانہ ہو گیا، دشمن زمانہ ہو گیا، کہ کوئی نہیں کہیں میرا اپنا بیگانہ ہو گیا، آؤ مدد کو۔ شکریہ۔ بہت بہت عمدہ۔ اچھا ہوا کہ آپ نے جو ہے نعتیہ مقابلے میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا، فیصلہ کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا۔ او ہو صابرین، بتاؤں میں آپ کو کہ جی آج کے ہم نے کوشش جو کی تھی، اس کا مقصد یہی تھا، کیونکہ ہم لوگ جس وقت ابھی بھی طالب علم ہیں، لیکن جب مدرسے میں ہوا کرتے تھے اسپیشلی، اس دوران ایسے مقابلے نہیں ہوا کرتے تھے کہ ہم لوگ حصہ لیں، اور مجھ جیسے کئی طالب علم اس کی چاہت رکھتے تھے کہ وہ حصہ لیں، اپنے ہنر کو دکھائیں، کیونکہ مدرسے میں نعت شریف اور تقریر وغیرہ کا جو ہے، اور گھروں میں بھی ایسی ماشاءاللہ ایسی بہت خوبصورت پڑھنے والی بچیاں موجود ہیں، اور کئی ایسی جو عورتیں ہیں جنہیں یہ موقع فراہم نہیں ہوتا، تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو موقع دیں، اور پھر سے ہم اس کوشش کو کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم ہو گیا تو یہ اینڈ ہو گیا، نہیں، اس کے بعد بھی کریں گے، اور اگلی بار جب کریں گے تو ہم صابرین سے بھی نعت شریف سنیں گے، یہ ہماری پہلے سے ریکویسٹ ہے آپ سے۔ اچھا تو صابرین دیکھیں، اگر ہمارے جو گیسٹ ہیں آج، دانش ہلال خان، اگر وہ اویلیبل ہوں تو دیکھیں انہیں ریکویسٹ بھیج کر اگر وہ موجود ہوں جوائن ہو سکے۔ اور آپ ایک بار کامنٹ سیکشن پہ نظر ڈالیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ، جی آپ انہیں ریکویسٹ بھیجیں۔ میں یہاں ہمارے اظہار صاحب ہیں، شکریہ اظہار بھائی، ساتھی ہیں ہمارے، اقرا شکریہ، ہیمیندر کھنہ صاحب بہت بہت شکریہ ہیمیندر بھائی، اور شیڈو فیلنگ شکریہ شکریہ شکریہ، سبھی کا شکریہ۔ بہت زیادہ آن لائن پڑھنے کا زیادہ تجربہ ان کو بھیج دیا ہے۔ جی دوستوں، جب تک ان کو انویٹیشن بھیجا ہے، میں تمام اپنے پارٹیسپینٹ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر یہ سفر ختم ہوتا ہے، یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ سر اردو کا بھی ایک دوسرا سفر شروع ہوتا ہے کہ سر اردو نے فرسٹ ٹائم آن لائن نعتیہ مقابلہ کیا، جس میں آپ لوگوں نے جس پہ ٹرسٹ کیا اور اس کی بنیاد پر آپ حصے دار بنے۔ اس میں کسی بھی طریقے کے ہمیں خود نہیں معلوم تھا کہ کون اس میں جیتنے والا ہے، کس نے کیا پڑھا، ہم اپنی بنیاد پر جج کر سکتے تھے، لیکن جو جج تھے، جو ہماری شمیم میم تھی، انہوں سے ہماری اس معاملے میں کوئی بات چیت نہیں تھی، نہ اس میں ہمیں کچھ پتا تھا۔ انہوں نے اپنے جو ہے اپنے تجربے کی بنیاد پر رزلٹ اناؤنس کیا۔ تو کوئی بھی اپنے دل میں یہ نہ رکھے کہ سید معراج یا صابرین کو سر دودو کو جو یہ دو شخص اپنے چلا رہے ہیں تو ہمارا اس میں کوئی بھی ذاتی مفاد ہے، ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، نہ ہی
آج سے پہلے ہم ان پارٹیسپینٹس کو جانتے تھے جنہوں نے اس میں حصہ لیا. کئی تو ایسے ایک دو کو چھوڑ کر جنہیں ہم جانتے تھے پہلے, جیسے زبیر ہیں ہمارے, ماشاءاللہ زبیر بہت اچھا لکھتے ہیں اور چھوٹا بھائی کی طرح ہے وہ ہمارا. ان کے علاوہ شاید ہی میں کسی کو جانتا تھا, لیکن ان لوگوں نے ٹرسٹ کیا, یو پی سے, دلی سے اور بہار سے کلکتہ تک. ہم مطلب پہلی بار میں ہم کلکتہ تک پہنچ گئے, تو ہندوستان کے بڑے بڑے اسٹیٹس میں ہم پہنچے ہیں. تو آف لائن جب آئیں گے تو انشاءاللہ میرا تو ارادہ ہے کہ ہم بھارت بھرمن تو ضرور کریں گے, ہر جگہ کرتے ہوئے. دلی کریں گے, پھر دلی سے انشاءاللہ پھر کلکتہ جائیں گے, اڑیسہ جائیں گے, بنگلور جائیں گے, اور اسی بہانے میرا جو ٹریول کرنے کا شوق ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. بالکل انشاءاللہ. تو غالباً مجھے ایسا لیکن وہ شاید وہ نہیں. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, اگر نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ مصروف ہوں گے کہیں. میں نے ویسے انہیں بتایا ہوا تھا, لیکن انشاءاللہ. اور اب آپ ہم دونوں کو اجازت دیں, لیکن اس سے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو پھر ایک بار اس بات بتا دوں کہ ہم جو ہے بیت بازی کا پروگرام شروع کر رہے ہیں. یہ سمجھیے کہ یہ تاریخ آج سے شروع ہو جاتی ہے. آپ اپنی ڈیٹیلز ہمیں بھیج سکتے ہیں, اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی, جیسا صابرین نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور پروگرام ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ہم وہ کروا سکتے ہیں, تو آپ ہمیں وہ ڈی ایم کر سکتے ہیں. صابرین کی جو آئی ڈی ہے جس پہ ہم ہر بار اپنا جو ایک ملاقات پروگرام ہے ہر سنڈے کرتے ہیں, @sabrin.kausar @sardurdu, آپ ان میں سے کسی بھی آئی ڈی پر ڈی ایم کر سکتے ہیں. ہم دونوں ہی اویلیبل ہوتے ہیں, ہم اس کو پڑھ لیں گے. ہماری ٹیم اسے دیکھتی رہتی ہے, اور اگر ہمیں سجیشن آپ کا پسند آتا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کے اس پروگرام کو ضرور شامل کریں گے. اور آپ لوگوں کی محبتیں ہمارے سر آنکھوں پر ایسے ہی آپ لوگ ہم سے جڑے رہیں. جی صابرین, آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے اپنے آڈینس سے جو آپ کو ہر ہفتے سنتی ہیں؟ دیکھیں پچھلے ہفتے صابرین نے اشرف جہانگیر کا انٹرویو کیا تھا جو کہ بڑا خوبصورت رہا, اور اس ہفتے پھر سے ہم ہوں گے. اور اس ہفتے ہو سکتا ہے انشاءاللہ ایک جو اس ہفتے ہماری ہو سکتے ہیں مہمان ہوں, یہ مجھے بھی نہیں معلوم. ہاں, لیکن اینکر ہماری یہی ہوں گی, تو وہ تیار رہیں. تو بتائیں صابرین, آپ کچھ کہنا چاہیں اپنے آڈینس سے؟ یہی کہ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا جو ہمیں دیکھنے آتے ہیں, ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں. آپ کے سپورٹ کے لیے بہت بہت شکریہ, اور آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. اسی طرح سے آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں. جی بالکل, اور میرا تو بالکل دل نہیں ہو رہا جانے کا, کیونکہ میں آج کیمرے پہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہوں. غلط فہمی. تو میں سوچ رہا ہوں کہ اسی طرح یہ چلتا رہے, میں خود کو نہارتا رہا ہوں کیمرے میں, لیکن نہیں, ضروری ہے کہ جانا پڑے گا. ویسے ہی لوگ کورونا پینڈیمک سے جوجھ رہے ہیں, وہ کہیں مجھے دیکھ کر نہ جوجھنے لگ جائیں. تو خیر دوستوں آپ لوگوں کا شکریہ, بہت بہت شکریہ. ایک اظہار صاحب کہتے ہیں کہ ایک اور نعت حضرت. اظہار بھائی جو ہیں یہ کمنٹ باکس میں کر رہے ہیں, یہ ماشاءاللہ عالم ہیں, قاری ہیں, حافظ بھی ہیں, اور یہ گروگرام میں رہتے ہیں, امامت کر رہے ہیں اظہار بھائی. اور جو گروگرام میں رہتے ہیں نا, ان لوگوں سے میں بتاؤں کہ اگر آپ لوگوں کو کسی کو اپنے بچوں کو قرآن شریف وغیرہ پڑھوانا ہو تو اظہار بھائی کو ضرور پکڑ لیں. یہ بہت اچھے قاری ہیں, حافظ ہمارے ساتھی ہیں. یہ اظہار بھائی, آپ کی جو کوشش ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں چاہتے ہیں کہ نعت شریف پڑھوں. اظہار بھائی, دوسرے لوگ ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ کی محبتیں ہیں, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کورونا پینڈیمک کے ذریعے مجھے اٹھا لیا جائے. لیکن پھر میں آپ کی ریکویسٹ کو میں قبول کرتا ہوں. میں صرف چند اشعار آپ کی محبتوں کے حوالے سے پیش کرتا ہوں, اور اس کے بعد ہم اختتام کرتے ہیں. میں چاہتا تو یہ بھی تھا کہ ہماری جو فاؤنڈر ہیں, ہماری جو اینکر ہیں, یہ سرد اردو پہ نعت شریف پڑھیں, لیکن انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ نہیں, یہ نہیں ہوگا. تو میں نعت شریف پڑھتا ہوں. میں منقبت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. میرا حسین باغ
نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ دوستوں میں بتلا دوں کہ منقبت جو ہے ہم کسی خاص پرسن پہ لکھتے ہیں، جیسے جو صحابہ ہیں یا شہداء ہیں یا ان پر جو لکھی جائے یا ولی ہیں ان پر جو لکھی جاتی ہے اسے منقبت کہتے ہیں، جو حضور پر لکھی جاتی ہے اسے نعت شریف کہتے ہیں، اور جو خدا کے لیے لکھی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ سنیے گا، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کہ کرم کا نزول ہے، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے۔ اور بڑا پیارا شعر پیش کر رہا ہوں، یہ شاعر نے اس لمحے کو اپنی شاعری میں کھینچنے کی کوشش کی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور حضرت حسین ان کی پیٹھ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، دونوں ہی نواز حضرت حسن اور حضرت حسین، اور کس طریقے سے حضور سجدے کو طول کر دیتے ہیں، وہ بڑا پیارا لمحہ ہے اور اس لمحے کو شاید کھینچا میں پیش کر رہا ہوں کہ ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے، ارے میرا حسین، ہم میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے۔ کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے نواسوں کو پیٹھ پر بٹھا کر، جس طریقے سے ہم ہوتے ہیں نا گھروں میں بھی ہم اپنے بچوں کو پیٹھ پر بٹھا کر اور انہیں کھلاتے ہیں، گھوڑا بن جایا کرتے ہیں، تو یہ نبی کی سنت ہے اپنے نواسوں سے محبت کرنا، ان کو اس طریقے سے کھلانا، تو یہ نبی کی سنت ہے۔ تو اسی کو شاعر نے بڑا اچھے طریقے سے کھینچا ہے کہ ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، اور مقصد کا شعر کہ جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے، پیش کر رہا ہوں، بڑا پیارا شعر ہے کہ وہ تاج تو حسین کے قدموں، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ شکریہ۔
اظہار بھائی بہت بہت محبتیں، بہت شکریہ. اگر یوں ہی بیٹھے رہے تو یوں ہی سلسلہ چلتا رہے گا اور آپ لوگوں کی فرمائشیں آتی رہیں گی. تو دوستوں پھر سے ایک بار آپ لوگوں کا شکریہ، آپ لوگوں کی محبتوں کا شکریہ کہ آپ آتے ہیں ہر بار، اتنا جوائن ہوتے ہیں، اپنی محبتوں سے ہمیں نوازتے ہیں. اور آپ ہمارا جو پیج ہے سرد اردو، اس کو فالو کریں، @sabrin.co، اس پیج کو فالو کریں. سرد اردو کا یہی نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ شیئر، اور جتنا ہو سکے اپنی محبتوں سے نوازیں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کی محبتوں کی ہی وجہ سے ہم نے کچھ شروع کیا ہے اور ماشاءاللہ کامیابی ہمیں مل رہی ہے. شکریہ شکریہ اظہار بھائی. تو دوستوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اور جو بھی ہمارے ساتھی ہمارے بیت بازی میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ بالکل ہمیں میسیجز کر سکتے ہیں. آپ میرے نمبر پہ بھی میسج کر سکتے ہیں، اور میری آئی ڈی ہے، میں اپنی آئی ڈی بتلا دوں، میری آئی ڈی ہے @smj اور _entertainer. تو میری آئی ڈی میرے نام سے نہیں ملے گی، تو انٹرٹینر کے نام سے ملے گی، اس پہ جا کر آپ میسج کر سکتے ہیں. باقی تو آپ یہ 2 آئی ڈی بہت مشہور ہیں ماشاءاللہ، ان پہ ڈی ایم کریں. تو صابرین مجھے اجازت ہے اب؟ جی بالکل. ٹھیک ہے، آپ مجھے الوداع کہیں اور پھر آپ پروگرام کو